طلاق کے بعد خاتون بچوں کا کلیم کر لیتی ہے، بچوں کی کسٹڈی لے لیتی ہے، اپنے ساتھ لے جاتی ہے، لیکن اس خاتون کی شادی ہو جاتی ہے تو کیا اس کا سابق شوہر اپنے وہ بچے واپس لے سکتا ہے؟ ایک اور دوسری بات بھی ہے کہ اگر وہ شوہر جو اس کا سابق ہے وہ یہ سمجھے کہ اس کے بچے اب غیر محفوظ ہیں اس کے پاس، کیونکہ ان کی ماں جو ہے وہ ایسی سرگرمیوں کے اندر ملوث پائی جا رہی ہے، تو تب بھی وہ بچے واپس لے سکتا ہے؟ اچھا، ہمارے یہاں پہ چوئی صاحب جو لٹیگیشن ہے بچوں کی کسٹڈی سے لے کر متعلق، اس کو ڈیل کرتا ہے ہمارا گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ۔ اس ایکٹ میں بڑا تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں کہ کسٹڈی جو ہے وہ اور گارڈینشپ جو ہے وہ کس کو دی جائے گی، خزانت کس کو دی جائے گی۔ بیسیکلی کسٹڈی کے جو میٹرز ہیں ان میں جو امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے، جن چیزوں جس کو کورٹس کنسیڈر کرتی ہیں اور وہی دیکھا جاتا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے کہ ویلفیئر آف دا مائنر وہ کس کے ساتھ ہے۔ بچی، اب دیکھیں کہ بچہ بہت کم عمر ہے، انفینٹ ہے، اس کی ایج کچھ 6 مہینے ہے، کوئی سال ہے، ظاہر ہے اس کو ماں سے لے کے والد کو دینا یہ اس بچے کے ساتھ کہ اس کو ماں کی ضرورت ہے شروع کے دنوں میں۔ اسی طرح ایک بچہ وہ ایک پیرنٹ کے ساتھ زیادہ عرصہ رہا ہے، 5 سال ایک پیرنٹ کے ساتھ وہ مستقل وہ مسلسل رہ رہا ہے، تو اس پیرنٹ سے بچہ چھین کے دوسرے پیرنٹ کو دینا وہ بھی ظاہر ہے اس بچے کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تو یہ فیکٹرز جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں کسٹڈی کے معاملات میں۔ ایک عورت جس نے پہلی شادی اس کی ختم ہو گئی، ڈیزالو ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے دوسری شادی کی، تو وہ بچے بھی گارڈینشپ جو وہ کسٹڈی جو ہے وہ اس کو ہی ملی ہوئی تھی، تو وہ بچے اس کے ساتھ ہی چلے گئے۔ یہاں پر بھی جو اسلامک جو فقہ ہے، بیسیکلی محمدن لاء جو ہے وہ ایک ایکٹ تو نہیں ہے، وہ ایک پرنسپلز ہیں، اصول ہیں کچھ۔ وہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ 7 سال کی عمر تک وہ ماں کے پاس رہے گا، اس کے بعد اس کی کسٹڈی جو ہے وہ والد کے پاس آ جائے گی، اور بچی جو ہے وہ بالغ ہونے تک اس کی کسٹڈی ماں کے پاس رہے گی، اس کے بعد یہ والد کے پاس آ جائے گی۔ لیکن ہمارا جو گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ویلفیئر آف دا مائنر جو ہے وہ دیکھیں، وہ ایک پرنسپل ہے، اس پرنسپل کورٹ نے اس پہ ڈیسیجن بھی دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس پرنسپل کی بنیاد کے اوپر آپ فیصلے کریں۔ اور ماں نے اگر دوسری شادی کر لی ہے تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی وہ بچے جو اس کی کسٹڈی میں دیے گئے تھے وہ واپس پہلے شوہر کو وہ مل جائیں گے۔ ایسا کوئی رول نہیں ہے، ایسا کوئی پرنسپل نہیں ہے یا قانون نہیں ہے۔ آلدو محمدن لاء کا جو میں ذکر کیا وہ ایک علیحدہ بتاتا ہے، لیکن ہمارا جو پریکٹس میں جو لاء ہے وہ ایسا نہیں ہے، اور روٹین میں ایسا کیا بھی نہیں جاتا، ایسا دیا نہیں جاتا۔ آپ نے جو کہا کہ اگر بچے کی نگہداشت بہتر نہیں ہو رہی، ماں نے کسٹڈی ماں کو دی گئی تھی، لیکن دوسری شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ کہیں اور رہ رہی ہے، اور بچوں کو اس نے ماموں کے پاس چھوڑا ہوا ہے یا نانی کے پاس چھوڑا ہوا ہے، یا ان بچوں کی کوئی کیئر نہیں ہے، ان کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہو رہی، یا جس طرح آپ نے کہا کہ ماں کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، تو یہ اس طرح کے ایلیگیشنز کے اوپر پیرنٹ جو نان کسٹوڈیل پیرنٹ ہے، والد ہے، اس کی طرف سے اس طرح کے پٹیشنز آتی ہیں، اس طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں، لیکن ان الزامات کو ثابت کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مطلب کریکٹر کے اوپر تو ہر دوسری پٹیشن میں یہ بات کی جاتی ہے، اور جی اس کی فیملی میں اس کا ماموں کے کردار ایسا ہے، جس ماحول میں وہ رہ رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ بچی، تو یہ اس طرح کی ایکوزیشنز آتی ہیں، لیکن کورٹ جو ہے وہ پھر وہ دیکھتی ہے۔ بچوں اگر بڑے ہیں تو ان سے بھی پوچھا جاتا ہے، اور تھوڑا سا کورٹ بھی وہ جج کر رہی ہوتی ہے کہ ان بچوں کی پرورش جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، کسی اچھے اسکول میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے۔ اور اسی طرح ایک اور فیکٹر ہے، اگر جو جوڑے کا جو بچہ ہے وہ بچی ہے، وہ فیمیل ہے، اور خاتون نے جو دوسری شادی کی ہے اس بچی کی ایج زیادہ ہو رہی ہے، 10 سال 12 سال ہو گئی ہے، اور وہ جو دوسرا شوہر ہے وہ اس بچی کے لیے نامحرم ہے، تو ایک جو پہلا جو پیرنٹ ہے، پہلا جو والد ہے، اس کی طرف سے جب کوئی پٹیشن اس طرح فائل کی جاتی ہے تو اس میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ نامحرم کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے وہ، اور بچی بڑی ہو رہی ہے تو ان کا اکٹھے رہنا اس طرح وہ نہیں مناسب نہیں ہے، اس لیے اب اس کی کسٹڈی لے کر مجھے دی جائے۔ تو کورٹ پھر یہ بھی چیز جو ہے یہ گراؤنڈ ہوتی ہے، ہم لائرز جو ہیں اور قانون جو ہے وہ گراؤنڈ پرووائڈ کرتا ہے، لیکن یہ بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ اگین یہ کوئی رول نہیں ہے کہ وہ نامحرم ہے تو وہ بچی لے کر اس کو واپس کر دی جائے۔ تو ہر کیس کے جو حالات و واقعات ہیں وہ مختلف ہیں، ہر کیس میں کورٹ جو ہے وہ مختلف فیکٹرز، یعنی کبھی باپ کو مل جاتے ہیں بچے، کبھی نہیں ملتے۔ زیادہ تر بچوں کی اپنی رائے بھی جو ہے اہمیت رکھتی ہے، وہ بھی اہمیت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ سپریم کورٹ نے بھی
بھی اس پر فیصلے بالکل دیے؟ ایسے ہی ہے. مثال کے طور پہ آج ہی میرے پاس ایک کیس تھا لگا ہوا تھا. اس میں وہ بچی جو ہے وہ پہلے ماں کے ساتھ تھی، لیکن وہ جو دوسرا شوہر تھا اس نے اس کو ٹارچر کا نشانہ بنایا، تشدد کا. تو وہ بچی جو ہے وہ بھاگ کے پہلے والد کے گھر میں آ گیا. پہلا والد بھی آؤٹ آف کنٹری ہے، تو وہ دادا کے پاس آ گئی، اور دادا اب اس کو کورٹ میں لے کے آیا ہوا تھا کہ یہ بچی جو ہے دیکھیں آپ نے کسٹڈی تو اس کو دی تھی، لیکن وہاں پہ اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے، تو آپ نے خرچہ بھی لگایا ہوا ہے، میرا بیٹا خرچہ بھی دے رہا ہے اس کا، لیکن وہاں پہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو کورٹ کے سامنے میں نے کہا تھا اس کو پروڈیوس کروائیں، اور ایک تو کورٹ اس کا ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جو خرچہ ہے، چونکہ بچی تو ہمارے پاس ہے، ہم نے کس چیز کا خرچہ کس دینا چیز کا ہے، دینا؟ تو وہ کسٹڈی جو آرڈر ہے وہ اس کو ریکال کیا جائے، کسٹڈی والد کو دی جائے، اور جو خرچہ فکس کیا ہوا ہے والد کے اوپر وہ خرچہ جو ہے وہ ختم کیا جائے. تو اس طرح کے بھی کیسز ہیں. بہت بہت شکریہ طاہر چوہدری صاحب.